जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। आज सर पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जनाब मोहतरम काजी ईसा साहब को इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा। उस लेटर का उन्होंने जवाब दिया और इट वाज एक्सपेक्टेड बाय सो मेनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में हर बंदे को पता था कि काजी साहब अब इसका क्या करेंगे। लेकिन उसमें छोटी सी परेशानी मुझे हैरत इस बात पे हुई कि उस लेटर के जो जवाब है उसमें काजी फायद ईसा साहब ने कहा है कि ये लेटर प्रेस को क्यों लीक किया गया। ये प्रेस को क्यों लीक किया गया ये लेटर। अब हैरत की बात है कि वो साहब ये बात कर रहे हैं, काजी फायद ईसा साहब मोहतरम, ये वो बात कर रहे हैं जिन्होंने खुद, इनकी हिस्ट्री है मीडिया की अट्रैक्शन हासिल करने की, मीडिया के सामने बातचीत करने की। मीडिया में इन्होंने कैमरे से इनको इतना प्यार है, मीडिया से इनको इतना प्यार है, खबरों से, न्यूज़ से अंदर एक चीज़ बनने का इतना प्यार है कि अभी 2 दिन पहले उन्होंने कहा जी मेरी 2 गाड़ियाँ बेच दो, मिनी चाहिए गाड़ियाँ। अच्छा बनने का इनको इतना शौक है इन काज़ी फ़ाइज़ साहब को, लॉ बनने का इतना शौक है, मीडिया से इतने इंटरेक्शन, उन्होंने एक लाइव पूरे का पूरा प्रोग्राम कर दिया लाइव। लाइव अदालत में टेलीकास्ट किया इन्होंने, प्रोसीजर का जो बिल था वो लाइव टेलीकास्ट किया जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं। प्रायोरिटीज देखें इन साहब की। इन साहब की प्रायोरिटी थी मीडिया, और ऐतराज इनको किस पे हो गया कि मीडिया को मेरा खत क्यों लिया। ये वही साहब हैं जिन्होंने वेरी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस में अपनी वाइफ को, अपनी मोहतरमा को अपने साथ खड़ा किया, ओहदा लेते हुए, सॉरी ओथ लेते हुए। ओहदा लेने वाली बात है ना, ओथ लिया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का हल्फ उठाते हुए, अपनी वाइफ को साथ खड़ा किया मीडिया के सामने। इनकी वाइफ जो एक बापर्दा खातून थी, हमने उनको दुपट्टे में हमेशा देखा, वो एक स्टिक लेके फिरा करती थी। तो उस दिन उन्होंने बहरहाल उनका ये ज़ाती मसला है, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, ये पर्सनल चीज़ें हैं, लेकिन फ़र्क बताने की बात कोशिश कर रहा हूँ, उसके बताने के लिए किया हूँ। उसमें कोई हद तक नहीं है उसकी, उसमें कोई बुराई नहीं है कि जिस तरह उन्होंने हल्फ लिया। प्रॉब्लम ये है कि आप कहते क्या और करते क्या हैं? सीधी-सी बात है। या तो आप ना कहें, तो या कहें तो फिर करें। ये खैर एनीवे, ये मीडिया पर्सन, इन्होंने एतराज़ लगाया इस बात के ऊपर। एतराज़ इनका ये था कि जी मेरा खत जो इमरान खान ने मुझे लिखा वो मीडिया को क्यों दिया गया? हालाँकि इनके अपने तमाम खतूत, जो कुछ भी ये लिखते रहे, ये मीडिया को देते रहे, ये लीक होती नहीं चीज़ें। इवन ये कि जो कतो-कताबत जजों के दरमियान हो रही थी, वो भी लीक हो रही थी। वो भी मीडिया को दिए जा रहे थे, वो भी व्हाट्सएप किए जा रहे थे। इनको इस बात का ये हुआ कि मेरी प्राइवेसी, वो क्या कहते हैं, व्हाट गोज़ अराउंड दैट कम्स अराउंड, समथिंग लाइक दैट। तो ये जो उन्होंने किया है वो उनके सामने पड़ा है। अब प्रॉब्लम ये हो गई है, काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के सामने एक बहुत बड़ी समस्या और मसला ये खड़ा हो गया है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कौन है जी? काज़ी फ़ाइज़ ईसा हैं। लेकिन कानून के साथ खड़ा कौन है? इमरान खान जेल में। एनीवे, उन्होंने खत लिखा काज़ी साहब को। काज़ी साहब को कहा कि आप ये जो पाकिस्तान में जो ख़वातीन हैं, उनके साथ ज़ुल्म हो रहा है, जो 3 एमपीओ के 4 एमपीओ के व्हाटएवर इट इज़ के वो 3-3 महीने वास्ते बंदे फड़ लेंदे डी जांदे ने। वो सारा कुछ हो रहा है। तो उसके लिए उनसे कहा गया कि जी आप कोई इंटरवीन करें, कोई अपहोल्ड करें इसको, लॉ को आप देखें, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं में से एक है, उसको आप देखें। 2 असेंबलीज़ में इलेक्शन नहीं हुए, 2 वज़राए आला जो हैं वो गैर कानूनी तौर पे काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनका मैंडेट खत्म हो चुका है, जिनकी ड्यूरेशन खत्म हो चुकी है, और वो इस तरह घूम रहे हैं जिस तरह उनके बाप का मुल्क है। तो उनको कहा गया, इमरान खान साहब ने खत लिख दिया। अच्छा, खान साहब भी बड़े मज़े की चीज़ है वैसे, बाय द वे। खान साहब इस तरह हैं कि एक सरदार साहब थे, वो किसी गाँव से गुज़र रहे थे, घोड़े पे जाते हुए किसी गाँव से गुज़र रहे थे। तो गाँव में खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा जनाब लोको मकादे पे बैठे हैं। वहाँ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने कहा बच्चे मकादे पे बैठा हूँ। उन्होंने कहा सरदार जी घोड़े पे बैठे हैं। वो थोड़ा-सा खान सरदार जी और आगे गए। गाँव में से गुज़रते वहाँ पे कुछ मर्द खड़े थे, उनको कहने लगे लोको मकादे पे बैठे हैं। उन्होंने कहा सरदार जी घोड़े पे बैठे हो। वो थोड़ा-सा और गया, मैं खेत में ख़वातीन काम कर रही थी, तो उन्होंने कहा ओ ज़नानियों, ये दसो मकादे पे बैठे हैं। उन्होंने कहा सरदार जी तुसीं घोड़े पे बैठे हो। और साथ में एक बंदा चल रहा था, वो कहने लगा उनको, कहता सरदार जी कमाल हो गई, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता तुसीं घोड़े ते बैठे हो? तुसीं हर थां पुछना शुरू करता, हर जगह जाके पुछ रहे हो। तो सरदार कहने लगा पता मैनू भी है, पुछ लेना चंगा होंदा। तो खान साहब को भी पता था कि आगे से जवाब क्या लाना है, लेकिन खान साहब ने एक ऐसी मूव की है कि दिस इज अनबिलीवेबल।
آپ یقین کریں یہ عمران خان کے جو خطوط ہیں، یہ جو خط ہے، یہ پڑھایا جائے گا۔ ہمارے جو پوتے پڑپوتے ہمارے جو بچے ہوں گے ان کو عمران خان پڑھایا جائے گا۔ اس کے پڑھانے میں ایک خط یہ شامل بھی ہوگا کہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھی انہوں نے ایک دفعہ خط لکھا تھا، پھر انہوں نے چیف جسٹس عمر بندیال کو ایک خط لکھا تھا انویسٹیگیشن کرنے کے لیے اس کو، اور آج عمران خان نے یہ خط لکھا ہے۔ آپ عمران خان کے خطوط کو اگر ذرا آبزرو کریں، عمران خان نے وہاں خط لکھا ہے جہاں پہ قانون کو اپ ہولڈ کرنا۔ سر اس سے زیادہ عمران خان سے زیادہ قانون پہ عمل کرنے والا بندہ میرا خیال ہے 22 کروڑ کی عوام میں کوئی نہیں ہے، ایک بھی شخص نہیں ہے 22 کروڑ میں۔ 22 ہے یا 25 نے 26 نے، پتہ نہیں جتنے کروڑ بھی نے، ایک شخص بھی جو ہے وہ عمران خان جیسا نہیں ہے کہ وہ اپ ہولڈ کرے اس کو قانون کی عملداری کے لیے کھڑا ہو۔ سب جو ہے کی مقام عجیب سے لفظ منہ سے نکلتے ہیں، تو وہ ان لوگوں کو خان صاحب کو بھی پتا ہے کہ آگے سے جواب کیا آنا ہے، پتا انہوں نے بھی ہے کہ انہوں نے کرنا کی ہے، لیکن انہوں نے خط لکھا۔ انہوں نے کیوں خط لکھا ہے؟ ریکارڈ سٹریٹ کرنے کے لیے۔ عمران خان از میکنگ ہسٹری۔ اس بات کو بڑا بریک پوائنٹ ہے، یہ ہر بندے کے سمجھنے کی بات نہیں۔ عمران خان از میکنگ ہسٹری ڈے بائی ڈے، ایچ اینڈ ایوری ڈے عمران خان از میکنگ ہسٹری۔ عمران خان ہر آنے والے دل کے ساتھ پاکستان جدید دور میں جو بڑے بڑے لیڈر گزرے ہیں، منڈیلا ہو گیا یا اس قسم کے جتنے بھی ایران میں خمینی صاحب ہو گئے، یا جو جتنے بھی لوگ بڑے بڑے آج تک گزرے ہیں، مالکم ایکس تھا ایک بڑا امریکن، یہ وہ، ان تمام کو عمران خان آہستہ آہستہ کاٹتا جا رہا ہے۔ عمران خان اپنی منزلیں چڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کتاب میں لکھے جانے والا، کتابوں میں پڑھایا جانے والا یہ خط ہے جو عمران خان نے چیف آف جسٹس کو لکھا، اور ٹائمنگ دیکھیں اس کی کیا ہے۔ ٹائمنگ یہ ہے کہ 2 پاکستان کے صوبوں میں گورنمنٹ کام کر رہی ہے جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، بیونڈ دا لا، قانون سے ماورا 2 حکومتیں بیٹھی ہیں۔ لوگوں کو چھوڑا جاتا ہے، لوگوں کو پکڑ کے لے کے جاتے ہیں، ایک عدالت چھوڑتی ہے، 12 ایس پی تھانے دار جو کوئی بھی ہے اس کو پکڑتا ہے۔ ان حالات میں، ان کرنٹ سرکمسٹانسز، جب ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہیں، عورتوں کو بچوں سے الگ کیا جا رہا ہے، جہاں پہ ایک آصف نامی نوجوان کو صرف 2-4 ویڈیوز کرنے پہ گرفتار کیا جاتا ہے، اس کی بیوی کو، اس کے بھائی کو کہا جاتا ہے کہ تم پہ مقدمہ ڈالیں گے، یعنی مقدمہ ڈالیں گے کہ مطلب جھوٹا مقدمہ کریں گے۔ یہ کب کہا جا رہا ہے؟ کھلم کھلا کہا جا رہا ہے۔ یہ وائلیشنز ہو رہی ہیں پاکستان میں، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اوورسیز پہ جو پاکستان کے لوگ بیٹھے ہیں، صحافی بیٹھے ہیں، محیط پیرزادہ ہیں، صابر شاکر وغیرہ، ان کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں۔ ارشد شریف کی کا مرڈر ہوا جن حالات میں ہوا ہے، خیر وہ تو کچھ دیر پہلے ہوا، لیکن آج کے دور میں عمران ریاض کو انہوں نے جس طرح رہا کیا ہے، میں آئی ایم جسٹ آؤٹ آف آنیسٹلی اسپیکنگ، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے بیان کرنے کے۔ ان سرکمسٹانسز میں پوائنٹ میرا یہ ہے کہ ان سرکمسٹانسز نے عمران نے خط لکھا ہے جب پاکستان ٹوٹلی شٹ ہو چکا، پاکستان از ٹوٹلی ڈن ہو چکا ہوا ہے۔ ان حالات میں عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے کہ سر یہ آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ آپ کا اوتھ، آپ کا حلف، اللہ کو حاضر ناظر جان کے آپ کا حلف آپ کو کہتا ہے آپ ان چیزوں کو روکیں، ان چیزوں میں انٹرفیئرنس کریں، لیکن آپ کو صرف وہ پروسیجر بل اور 12 کے بندے کھڑے کر لینے، کو پیچھے کچھ 4 کے ملازم کھڑے کر لینے، پھر اس کو ٹی وی پہ دکھانا، یہ آپ جو تماشے ہیں، دس از ناٹ یور بزنس، یو آر ناٹ ہیئر ٹو ڈو دیٹ۔ ان کو پریورٹی بتائیے۔ اس حالات میں عمران خان نے خط لکھا ہے، یہ پاکستان کا ہسٹورک خط ہے۔ یہ میرے بات کو مارک کریں، ہمارے بچے آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے، یہ عمران خان کا ایک ہسٹورک خط تھا، ان اے ویری ہسٹورک مومنٹ آف پاکستان۔ ہسٹورک میں اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ کروول تو ہے لیکن ہے بڑی ہسٹورک مومنٹ۔ یہ ہسٹری میں، تاریخ میں پڑھایا جائے گا کہ پاکستان ایک دور میں گزرا تھا جہاں پہ کوئی قانون باقی نہیں بچا تھا، کوئی، ہر بندہ جھوٹ بول رہا تھا، ہر بندہ دغا کر رہا تھا، ہر بندہ فریب کر رہا تھا، اور جو چند سچ بولنے والے تھے، آصف جیسے نوجوان، ان کو گرفتار کیا جاتا تھا، ان کے بچوں کو اٹھایا جاتا تھا، ان کی بیویوں کو اٹھایا جاتا تھا۔ چھوٹا سا بچہ اپنے باپ کی وجہ سے، نہ ملنے کی وجہ سے بیمار ہوا، مر گیا۔ ظلم اور بربریت کا ایک دورہ تھا۔ اس دور میں ایک شخص نے جیل سے بیٹھ کے ایک خط لکھا تھا، وقت کے قاضی کو خط لکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ تمہاری ذمہ داریاں، اور وقت قاضی نے کیا ریئیکٹ کیا، یہ دیکھنے والی بات ہوگی، اور یہ ہسٹری بن گئی ہے۔ قاضی صاحب، یہ ہسٹری بن گئی ہے کہ آپ نے ریئیکٹ کیا ہے، آپ نے ریئیکٹ کیا اس خط کے اوپر جس کے اوپر آپ نے کھڑے ہو جانا تھا، کھڑے ہو کے آپ نے جلال میں آنا تھا اور کہنا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے چیف جسٹس ہوتے ہوئے ناانصافی ہو جائے۔ آپ نے یہ کہنا تھا، آپ کا حلف یہ تقاضا کرتا تھا۔ آپ کی عقل اور سوچ اور سمجھ پہ افسوس ہے
کہ آپ نے جو جواب دیا ہے، آپ کا تقاضا تھا کہ خط پڑھتے اور کھڑے ہو جاتے۔ محمد بن قاسم سفر کر کے ہسٹری میں بتایا گیا جی محمد بن قاسم کی لڑکی نے خط لکھا، وہ محمد بن قاسم چل پڑا۔ آپ نے تو کہیں جانا نہیں تھا، آپ تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے تھے، تہاڈے کو سفر بھی کوئی نہیں سی ہیگا، تسی گڈی کڈ کے اپنی عدالت جانا سی، اگر گھر چ ملے سے لیٹر تے عدالت چلے جانا سی، تے جے عدالت چ ملے سے تے آ کے تسی سامنے بیٹھ جانا سی۔ انہاں جڑا کام کرنا سی کیمرے منگانے سی 4 تے گل شروع کر دینی سی۔ آپ نے کچھ زیادہ پنگا نہیں کرنا تھا، آپ نے اونٹوں پہ بیٹھ کے محمد بن قاسم کے ساتھ سفر نہیں کرنا تھا، آپ نے صرف وہاں بیٹھنا تھا اور کہنا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے مجھے تو پتہ نہیں لگا کہ میرے ہوتے ہوئے اتنا ظلم ہو گیا میرے ملک کے اندر، اتنی بربادی آ گئی، آپ نے اتنا کرنا تھا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جو کیا اس پہ افسوس صد افسوس کہ لیک کیوں ہے جی میرا خط لیک کیوں ہے؟ کنے دسیا جا کے جناب انہاں نوں پریس والوں نے میرا خط مینوں دس دے پے ہو؟ مینوں پتہ میں کی کرنا، میں آپ کے اندر سے میں نکل آئی، آپ کے اندر سے غرور اور تکبر نکل کے باہر آ کے گرا ہے، آپ کے اندر سے آپ کی غلاظت نکل کے باہر سے آئی ہے۔ بڑے احترام کے ساتھ محترم چیف جسٹس آف پاکستان صاحب، آپ کے اندر سے آپ کا غرور اور تکبر باہر نکلا ہے کہ مجھے مت سمجھاؤ میں نے کیا کرنا ہے، مجھے سب پتہ میں نے کیا کرنا ہے۔ یو ٹاک لائک اے پپٹ، غرور زدہ پپٹ۔ بڑے افسوس کی بات ہے جی، بہت افسوس کی بات ہے۔ I have no words to say, really, no words to say. Unbelievable جواب آیا جی خان صاحب نے، مجھے وہی والی گل خان صاحب نے پتا سی کی ہونا ہے، لیکن خان صاحب نے بڑے ہسٹورک مومنٹ پہ ہسٹورک خط لکھا اور آگے سے بڑا ہسٹورک جواب آیا، اور ہسٹری میں میں جاتے جاتے صرف اتنا کہوں گا، ہسٹری میں لکھا جا چکا ہے کہ جب جبر کا دور تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، ایک قیدی نے جیل سے وقت کے سب سے بڑے قاضی کو خط لکھا تھا اور قاضی نے غصے میں کہا تھا کہ مجھے پتا میں نے کیا کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔